علماء نے لکھا عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوانہ وار سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچتے ہیں۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر نکلے، دیکھا ایک شخص ہے، چادر کے دو ٹکڑے کیا ہوا ہے، ایک حصہ نیچے باندھا ہوا ہے، ایک حصہ اوپر لپیٹا ہوا ہے، سفر کے گرد و غبار لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے تو آنے والا؟ اپنے آپ کو چادر میں اوڑھنے والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مکہ کا وہ عبداللہ ذوالبجادین ہوں جس کے پاس سارا کچھ موجود تھا، قیمتی کپڑے پہنا کرتا تھا، قیمتی لباس پہنا کرتا تھا، قیمتی خوشبو لگایا کرتا تھا، اور ہر چیز میرے پاس موجود تھی۔ میرے پاس زر بھی موجود، لباس بھی موجود، جائیداد بھی موجود، لیکن میرے چچا نے شرط رکھی تھی اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جانا ہے یہ سب کچھ تمہیں چھوڑنا پڑے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی غلامی کو میں نے قبول کیا اور اس چچا کا سارا مال میں نے ٹھکرا دیا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ ذوالبجادین کو اصحاب صفا کے اندر شامل کر لو۔ آپ اصحاب صفا کے اندر شامل ہو گئے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے، بڑے جذبات کے ساتھ کیا کرتے، بڑی محبت میں الفت میں کیا کرتے۔ ایک مرتبہ قرآن مجید کھول کر تلاوت فرما رہے ہیں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں چلے گئے عبداللہ کی شکایت کرنے کے لیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ سے کہو قرآن مجید کی تلاوت آہستہ کیا کرے، ہماری نماز میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا عمر، عبداللہ دین کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا، تم بھی عبداللہ کو چھوڑ دو، جس طرح بھی تلاوت کرتا ہے اس کو کرنے دو۔ علماء نے لکھا فرمایا عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش ہے، شہادت کا شوق ہے، جذبہ شہادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوتا ہے، نہایت ادب کے ساتھ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائے، اللہ میرے لیے دعا فرمائے، یہ میری جان اللہ کے راستے میں کام آ جائے، مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سامنے دیکھا، درخت کھڑا گئے، آپ نے فرمایا عبداللہ اس درخت سے چھلکا اتار کے میرے پاس لیا۔ یہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، تیز قدموں میں جاتے ہیں، جذبات میں جاتے ہیں، شوق میں جاتے ہیں، اس کا چھلکا اتار کے لے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ذوالبجادین کے بازو کے اوپر باندھتے ہیں، اور یہ باندھتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتے ہیں اے اللہ، اے اللہ، یہ تیرا محبوب ہے، یہ تیرا نبیوں کا امام ہے، ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے، اے اللہ عبداللہ ذوالبجادین کے خون کو میں دشمن کے اوپر حرام قرار دیتا ہوں۔ عبداللہ ذوالبجادین حیران ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن کے اوپر میرا خون حرام ہے، پھر مجھے شہادت کیسے ملے گی؟
میرا جذبہ تو شہادت ہے، میرا ایمان تو شہادت ہے، میرا شوق تو شہادت ہے، میری آرزو تو شہادت ہے، میری تمنا تو شہادت ہے، میرا جذبہ تو شہادت ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے شہادت کیسے ملے گی؟ میری یہ جان دین کے لیے کیسے قربان ہوگی؟ دین کے کیسے کام آئے گی؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ، اب تو اللہ کے راستے میں نکل چکا ہے، اب اگر تمہیں بخار کی وجہ سے بھی موت آئی، تمہیں شہادت کا مقام میرا رب دے گا۔ اور یہ بھی ہمارا ایمان ہے، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سفر میں جا رہے تھے، ایک منزل سے دوسری منزل پہ پہنچے، واقعی عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا، اسی بخار کی وجہ سے ان کی روح نکل گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ نے عبداللہ ذو البجادین کو یہ مقام بخشا، یہ شرف بخشا۔ جب ان کی قبر تیار ہو گئی، قبر کے اندر خود اترنے والے آمنہ کا لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مؤذن اسلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا، کیونکہ رات کا وقت تھا، رات کے وقت ان کی تدبیر ہوئی تھی۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے اندر اتار رہے تھے، اندر سے محبوب ان کو لے رہے تھے اور فرما رہے تھے، عمر خیال کرنا یہ تیرا بھائی ہے، ان کا ادب کرنا۔ بتایا گیا میت کو جیسی قبر میں اتارو ادب کے ساتھ اتارو، مسئلہ بتایا گیا۔ جس وقت ان کی تدفین ہو گئی، مٹی کے نیچے آ گئے، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبر کے اوپر کھڑے ہیں اور اللہ کے سامنے سے ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، اے اللہ میں اب عبداللہ سے راضی تھا، تو بھی راضی ہو جا، میں عبداللہ پہ خوش تھا، تو بھی عبداللہ پہ خوش ہو جا۔ فرمایا سارے صحابہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے، دعا سنی، جذبات کو دیکھا، ہر صحابی کی تمنا پیدا ہوئی، اس قبر کے اندر ہماری لاش کیوں نہ ہوتی، ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا فرماتے۔